بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جن کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ غزہ فلسطین میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، میرے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز، ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی مقرر فرما، اور ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہر اس شخص کو سکون عطا فرما جو اپنی حالت کسی کو بتانے سے قاصر ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ہر انسان کی روح کے اندر کی اذیت کو جانتا ہے۔ اے میرے اللہ ہر بے سکون دل کو سکون عطا فرما اور اپنی خاص رحمت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کراتا ہے جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو بس توکل رکھ اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میری ہی ہاتھ میں تمام کام ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں، بے شک اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم سجدے میں ہوں گے، آنکھوں سے بہتے آنسو تمہارے چہرے اور جینماز بھگو دیں گے، دل حیران ہوگا کہ اللہ کے اس بے حساب کرم پر کس طرح شکر ادا کروں، کیونکہ وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں تم نے صرف دعا کی ہوگی، انشاءاللہ۔ سب سے افضل دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے افضل نہیں ہوتی، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کسی مومن کے ساتھ ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرتا، اس کے بدلے اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تم سے پہلے والوں کا جانشاں بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا، اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورت کے معاملے میں تھا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ چھوڑ دیں لوگوں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دیں ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ کا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کو اول رکھیں، پھر دیکھے گا آپ کا ہر بگڑا کام کیسے سنبھل جاتا ہے، سلجھ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ رہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے، کبھی کبھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشاں نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں سنا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل میں نہیں دیکھا۔ فلا يحزنک قولہم، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہو۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پڑھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے،
اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ اللہ پاک زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین۔ اللہ کا عشق، اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سے شرم کیجئے، اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، وہ کام چھپ کر کرو یا سب کے سامنے، اللہ سے شرم کرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے۔ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبر کھلے گی تو قرآن پاک پڑھنے والے سے کہا جائے گا، دوپہر کی سخت گرمی میں روزے کی وجہ سے میں نے تمہیں پیاسا رکھا اور تہجد کی وجہ سے میں نے تمہیں رات کو سونے نہیں دیا تھا، چنانچہ غم زدہ نہ ہو، آج میں تیرا ساتھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جس نے میری حدیث دوسروں تک پہنچائی۔